یسوع نام میں سب کو سلام ہے۔ آئیے کچھ دیر کے لیے ہم اپنی آنکھیں خدا کی سمت بند کریں۔ زمین آسمان کے مالک خدا، تو ہی قدوس، تو ہی مبارک ہے، اور ہر ایک چاند تجھے مبارک کہتی ہے۔ آج زندہ خدا ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ زندہ خدا تجھے مبارک کہہ سکے۔ آج یہ دریا جو تیری تخت سے بہتا ہے زندگیوں کو ہریالی اور تازگی عطا کرے۔ کثرت سے آج اپنا زور بن جانا زندہ خدا، اور اپنے لوگوں پر اپنے کلام کی روشنی عطا کرنا تاکہ لوگ تیری زندگی کو جو تو نے دے رکھی ہے غنیمت جانے اور تیری میراث کے مالک بن جائے۔ مانگ لیتے ہیں تیری ہی پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین آمین۔ کسی نے دو سوال میری زندگی کے اندر آئے۔ ایک سوال تھا، کیا خدا گناہ کے ہدیے کو قبول کرتا ہے؟ پہلا سوال، کیا خدا گناہ کی ہدیوں کو قبول کرتا ہے؟ دوسرا سوال کہ جب ہم خدا کی اس الطار کو ناپاک کرتے ہیں تو پھر خدا ہم سے کیا سلوک کرتا ہے؟ دو سوال میں نے بھی بتایا آپ کو۔ ایک سوال ہے، کیا خدا گناہ کے ہدیے، لوٹ مار کے ہدیے قبول کرتا ہے؟ اور دوسرا سوال، کیا جب ہم اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے خدا کے اس الطار کو، خدا کی اس مقدس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی کے اندر کیا کام کرتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے ملاکی نبی کی کتاب ہے، صحیفہ آخری کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی ہم خدا کی حضوری میں اس کی 9ویں آیت سے دیکھیں گے۔ سنیے گا، بائبل مقدس سے نکالیے گا، نہیں ہے تو خدا نے طوفان ضرور آپ کو دے رکھے۔ آپ نے توجہ کرنی پڑی۔ بڑا یہ سوال ہے آج کی کلیسیا کے لیے۔ آج ہم جیسا چاہتے ہیں، جیسا ہمارے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، ہم اٹھا کر خدا کو دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں شاید خدا اس لوٹ مار کے ہدیے سے بڑا خوش ہوگا۔ خدا تو خوش ہو نہ ہو، پاسٹر ضرور خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نا کئی بار میں دادا نہیں لوگ سنتے ہیں، کیا کرو ہاں یا کرو نہیں، ایسے ہی ہے۔ ہاں پاوے خدا خوش نہ ہوئے تو خادم ضرور خوش ہو جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، نہیں یاد نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے ملاکی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت، لکھا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ سنیے، تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزارا ہے، کیا تم اس کو منظور ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازہ بند کرتا اور تم میرے مذہب پر ابس آگ نہ چلاتے۔ خدا رب الفاظ فرماتا ہے، کہتا ہے کاش کوئی ایسا شخص ہوتا کہ تم ہدیہ لے کر آتے وہ دروازہ بند کر دیتا تاکہ تم لوٹ مار کا ہدیہ میرے ہاتھ، میرے حضور نہ لے کر آتے۔ ویسے یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام آج آپ کی زندگی میں اس بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی کمائی کا 1 روپیہ لوٹ مار کے 1,00,000 سے زیادہ بھاری ہے۔ ہو سکتا ہے اس 1 روپے سے آپ کو چرچ کے اندر، دنیا کے اندر آپ کو عزت نہ ملے، لیکن اس میراث میں آپ کو عزت ضرور ملے گی۔ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے اس کے 5واں باب، سنیے گا، کان میری طرف رکھیے گا، خدا کا زندہ کلام کیا کہتا ہے 5واں باب، اس کی 9ویں آیت، اور میں تیرے سب نفرتی کاموں سے، سنیے گا، میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گا۔ تیرے نفرتی کاموں کے سبب سے جب تو میرے مقدس کو، میرے گھر کو اپنے ہدیوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے
کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تیرے نفرتی کاموں سے تیرے ساتھ وہ کروں گا جو نہ میں نے کیا اور نہ کبھی میں کروں گا. سنیے آج ایک شخص نے, میرے بیٹوں نے, میری بیٹیوں نے جو خدا کی گھر کی خدمت کرتے ہیں, آج خاص کا نام ان کے لیے, جو خوش ہوتے ہیں, جو خوشی سے کرتے ہیں, لیکن خوشی سے اس طرح نہیں کرنا کہ ہاتھ لگا کر مر جا. لکھا ہے خدا بندہ کلام کے اندر, وہ کروں گا جو نہ کیا نہ کبھی کروں گا. اور 11ویں آیت میں کہتا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے, جو میری اپنے حیات کی قسم, سنیے کان میں تک رکھیے گا, سنیے, خداوند فرماتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم, کیونکہ تو نے اپنی مکروہات سے اور اپنے نفرتی کاموں سے میرے پاک مقدس کو ناپاک کیا. اس کے کو خدا کہتا ہے کہ تو نے اپنے نفرتی کاموں سے اور اپنی مکروہات سے جو تم نے اپنے دل کے اندر بھر رکھی ہیں, تو ہر طرح سے تو نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہے, تو نے میرے اس گھر کو ناپاک کیا, اس لیے میں تجھے بڑھاؤں گا نہیں بلکہ تجھے گھٹا ڈالوں گا. سنیے, جب آپ مقدس میں آتے ہیں, خدا کے گھر کو, اس کے ہدیوں کو, اس کی شکرگزاریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو خدا کہتا ہے میں تجھے بڑھاؤں گا نہیں بلکہ تجھے گھٹا ڈالوں گا. اور جب خدا گھٹاتا ہے تو کون بڑھائے گا؟ سنیے, بڑھانے والا بھی وہ ہے. اور جب وہ قسم کھا لیتا ہے, کہتا ہے مجھے میری حیات کی قسم, اپنی قسم خدا کہتا ہے, اور کہتا ہے جب تو میری اس مقدس کو اور میرے اس الطار کو ناپاک کرتا ہے, تو میں تجھے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تجھے گھٹا ڈالوں گا. سنیے, آج جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, کان میں طرف رکھیے گا, اور جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ضرور جانچیے گا کہ ہم کیسے آتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ناپاکی میں خدا کی حضوری میں آ رہا ہوں, دل کے اندر مکروہات بھری ہوئی ہیں, لالچ بھرا ہوا ہے, اور پھر کہتا ہے جب تو اس طرح آتا ہے, اور خدا بندہ کلام ملاکی 2 باب کے اندر کہتا ہے, دوسرے باب کے اندر کہتا ہے اگر تو نے میری نہ سنی اور میری تمجید صحیح طرح سے نہ کی تو میں تیری نعمتوں کو ملعون کر ڈالوں گا. کہتا اگر نہیں سنے گا اور لائق طور پر میری تمجید نہیں کرے گا تو میں تیری نعمتوں کو, تیری اناج کو, تیری اولاد کو, تیری ہر ایک نعمت کو ملعون کر رکھ دوں گا. اور یاد رکھیے, خدا مسئلہ کلام جب یسایہ سے کہتا ہے کہ جب کلام سنا, تو کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں پر اندھے ہیں, سنتے ہیں پر بہرے ہیں, اور دل کے سخت ہیں, انہیں کلام تھا. اور وہ کہتا ہے خداوند یہ کب تک چلے گا, یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, اور میں تھک گیا ہوں. وہ سوال خدا سے کرتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا, جس طرح ہم اس الطار کے اوپر تھک جاتے ہیں, کہہ کر بول بول کر تھک جاتے ہیں, اور آپ نہیں سنتے, آپ سنتے نہیں ہیں, آپ نے بھی اپنے کان بند کر رکھے ہیں. اس نے کہا خداوند یہ کب تک چلے گا, اور خدا کیا فرماتے ہیں, خداوند کہتا ہے, اس یسایہ 6 باب اس کی 11ویں سے 13ویں آیت کو پڑھیے. خدا کہتا ہے جب تک ان کے گھر سنسان اور ویران نہ ہو جائیں, اور لکھا ہے کوئی بسنے والا نہ رہے, اور ان کے گھر بے چراغ نہ ہو جائیں. سنیے, جب آپ اس گھر کے اندر آتے ہیں اور اس گھر کو, اس کے الطار کو, اس کی ہدیوں کو, اس کی خوشگزاریوں کو اپنے رویوں سے, اپنے ہاتھوں سے ناپاک کرتے ہیں, خدا کہتا ہے میری حیات کی قسم میں انہیں گھٹا دوں گا. اور پھر کہتا ہے میں تمہاری نعمتوں کو, تمہارے اناج کو, تمہاری اولاد کو, تمہارے گھروں کو میں کیا کروں گا, لانتی کر ڈالوں گا. سنیے, اچھی میٹھی گولیاں میرے پاس نہیں ہے کہ میں کہوں کوئی بات نہیں, لیا تیرا قبول ہے, آجا جیسا آتا ہے تیری دعا قبول ہے. ہر چیز نہیں ہے, یہ تلوار کی مانند کلام ہے, 2 دھاری تلوار ہے, ادھر سے بھی کاٹتی ہے, ادھر سے بھی کاٹتی ہے. اور جب جب آپ کے رویے, اس کے لیے کہا کہ اگر تو میری نہیں سنے گا اور میری لائف میری تمجید نہیں کرے گا, اور کلام کہتا ہے, مکافہ کہتا ہے, وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے.
اور بادشاہ کی تعظیم ایسی ہو کہ لوگ اس کو حقیر جانے، جیسا مرضی آ جائے، جیسے مرضی ہدیے لے آئے، تو خدا کہتا ہے میں تجھے بڑھاؤں گا نہیں، تجھے کیا کروں گا؟ بٹھا ڈالوں گا، اور تیری نعمتوں کو کیا کروں گا؟ معلوم کر ڈالوں گا۔ اور خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے پالوس رسول کرنتھی کلیسیا دوسرا قادس کا اس کا 6واں باب اس کی 18ویں آیت میں فرماتا ہے، دیکھیں اس واسطے خداوند فرماتا ہے، کان کھلے رکھیے گا، سوئیے گا نہیں، جاگتے رہیے گا، ورنہ نعمتیں بھی معلوم، گھرانے بھی پھٹ جائیں گے اور چراغ بے گل ہو جائیں گے۔ پتہ ہے کہ چراغ جب تک بے چراغ نہ ہو جائے، زندگی عمر کی درازی نگروں سے چاہتی رہے، تب تک یہ ویران اور سنسان رہے گی۔ آنکھیں کھولے رکھیے گا، جاگتے رہیے گا، کیونکہ ہم کلام سننے، خدا کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا کرنتھی اس کا 6واں باب اس کی 18ویں آیت کے اندر خدا کیا فرماتا ہے؟ لکھا ہے اس واسطے خداوند فرماتا ہے، پالوس رسول کرنتھی کلیسیا سے کہتے ہیں، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا بھی کچھ ہماری مانت تھی، پیار تو یسوع سے کرتی تھی لیکن کام شیطان کی کرتے تھے، نعرے تو یسوع کے مانتے تھے لیکن دل ان کا شیطان کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس لیے خداوند کلام کرنتھی سے کہتا ہے، اس واسطے خداوند فرماتا ہے ان سے نکل کر الگ ہو جاؤ۔ سنیے، جو خدا کے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو خدا کے گھر کے حدیث کو نقصان پہنچاتے ہیں، شکر گزاری کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس میز کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں، خدا کلام کہتا ہے ان سے نکل کر الگ ہو جاؤ اور ناپاک چیزوں کو نہ چھو۔ اور لکھا ہے میں تمہیں قبول کر لوں گا، جب تمہیں قبول کروں گا تو میں تمہارا باپ اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگی۔ کب؟ جب ان سے الگ ہو جاؤ گے، مکروہات سے اور ناپاک چیز سے الگ ہو جاؤ گے۔ میں ساتھ رہیے گا، خدا کا زندہ کلام آپ کی ذریعے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو زبور 141 کے اندر 30ویں آیت کے اندر خدا کا زندہ کلام زبور میں اس بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے خدا کا زندہ کلام کہ خداوند میرے منہ پر پہرا بیٹھا اور میرے لبوں کے دروازے پر جو ہے نگہبانی کر، تاکہ میرا دل کسی بری طرف مائل نہ ہو جائے۔ اور لکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے نفیس کھانے کھا کر ان کی شرارت میں شریک نہ ہو جاؤں۔ اس لیے تو کرنتھس کی کلیسیا سے پالوس کہتا ہے ان سے کیا ہو جا؟ کیا ہو جا؟ الگ ہو جا، ورنہ تیری نعمتیں بھی معلوم، تیرا گھر بھی معلوم، تیرا چراغ بے چراغ ہو جائے گا۔ اور خدا کہتا ہے تو دنیا کے اندر ترقی نہیں کرے گا، تو گھٹ جائے گا۔ اور جب خدا ہمیں بتاتا ہے تو خدا کا زندہ کلام باقی کے نبی کی معرفت کہتا ہے میں تیرا بازو توڑ ڈالوں گا، تیرے رات کے تیرے باپ دادے کے بازو کو توڑ ڈالوں گا، اور وہ کام کرنے کے قابل۔ اور ہمارے رویے کچھ اسی طرح ہے، ہم خدا کی لائق تمجید نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی اولاد کی طرف دیکھیے، ہماری اولاد دنیا کے اندر ترقی نہیں کر رہی بلکہ نیچے کی طرف جا رہی۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر اس بات کی رکھنا ہے، کہیں نہ کہیں آپ خدا کے گھر کو ناپاک کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ خدا کا زندہ کلام میرے ساتھ رہیے گا، خدا کا زندہ کلام کے اندر آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کا زندہ کلام ایلی کہن کی کہانی آپ نے بڑی سنی ہے۔ ایلی کہن کون تھا؟ ہیکل کا تربان تھا، جس کے ساتھ سیمول نبی جو ہے، جس کو ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کے 2 بیٹے تھے۔ کہانی سنی ہے آپ نے؟ اس کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں بیٹوں کے لیے خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے جب انہوں نے خدا کے ہدیوں کو نقصان پہنچا، جب خدا کی مقدس میز کو نقصان پہنچا، جب خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچا، تو خدا نے کہا یہ شریر ہیں، یہ شیطان سے ہیں، یہ شیطان کے بیٹے ہیں۔ خدا کہتا ہے سیمول پہلا سیمول 2 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے نہ خدا کو پہچانا، اور جب انہوں نے خدا کو اور کلام کو نہیں پہچانا، وہ خدا کے حدیث کے اندر بھاگتے اور خدا
خدا کے گھر کے اندر ہدیے لانے سے دنیا میں نفرت کرنے لگے، اور خدا کو نہایت اس بات پر غصہ تھا۔ جب انہوں نے خدا کے ہدیوں کو، خدا کے میز کو، خدا کے گھر کو نقصان پہنچایا، اور لکھا ہے خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے کیونکہ لوگ خدا کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے، ہدیے لانے سے، شکرگزاریاں لانے سے خدا کے گھر سے دور جانے لگے۔ اور جب ایسا ہوا تو خدا نے آسمان سے کہا، جیسے اس نے کہا جب تم نفرتی کام سے میرے مقدس کو کیا کرتا ہے، ناپاک کرتا ہے، تو میں تجھے کیا کروں گا۔ اور خدا نے اسے گھٹا دیا، اس کے دونوں بیٹوں کو موت کے حوالے کر ڈالا۔ سنیے سنیے اور سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو خدا آپ کو بھی گھٹا ڈالے، ایسا نہ ہو خدا آپ کی نعمتوں کو معلوم کر ڈالے، ایسا نہ ہو آپ کے گھر سنسان اور آپ کے گھر بے چراغ ہو جائے۔ خدا نے اس کو گھر کو کیا کر دیا، بے چراغ کر ڈالا۔ سنیے سنیے اور ڈریے خدا کے کلام سے۔ خدا نے اس کے گھر کو بے چراغ کر ڈالا، اس کے بیٹوں کو موت کے حوالے کر ڈالا، اور علی کاہن کو بھی موت کے حوالے کر ڈالا۔ کیا کیا انہوں نے خدا کے میز کو کیا کیا، ناپاک کیا، خدا کے گھر کو ناپاک کیا۔ سنیے میں آپ کی زندگی میں ایک اور بات لیتا ہوں، اگر آپ 10واں باب اس کی بیٹیات میں دیکھیں تو وہاں میں ہارون کے بیٹے ملتے ہیں، ہارون کے بیٹے ندب اور ابی ہوتے، اور خدا نے کہا تھا کہ جب تم میرے حضور میں بخور ڈال لے کر آئے تو آگ میرے الطار سے اٹھانا، وہاں سے کوڑے بھرنا، اور پھر مٹھی کے اندر خوشبو رکھنا۔ اور جب وہ خدا کی خدمت کرتے تھے، جو نوجوان خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو بہنیں خدمت کرتی ہیں، سنیے، اور جب خدا کا کلام سکھاتا ہے، انہوں نے اوپریا انتھرائزا جو خدا کی الطار کی نہیں تھی، جو ہدیے خدا کے اسلام لے کر آتے ہیں، ایسی آگ جو خدا نے عدالت میں دے رکھی تھی، انہوں نے اپنے بخور دان میں ڈالی اور خدا کی حضوری میں لے آئی۔ خدا کہتا ہے لوٹ مار کیا مجھے مقبول ہے، ناپاک ہدیے کیا مجھے مقبول ہے۔ انہوں نے آگ الطار بخور دان میں بھری، الطار پاک الطار سے آگ اٹھانی تھی، لیکن انہوں نے اوپریا یعنی کہیں اور سے ناپاک آگ اٹھائی اور بخور میں ڈالی، بخور ڈال کے اندر ڈالا اور خدا کی حضوری میں آئے۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے آگ نکلی اور خدا نے اسی وقت انہیں موت کے حوالے کر ڈالا۔ اور خدا کا کلام سکھاتا ہے موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ یہ وہی بات نہیں کہ خدا نے کہا جو میرے پاس آئے وہ پاک رہے اور میری تمجید لوگوں کے سامنے کرے۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر آپ کی بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا زندہ کلام ملاکی 2 باب اس کے زندہ کلام کے اندر اس کے 8ویں آیت میں لکھا ہے لازم ہے، سنیے، لازم ہے کہ کہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھے، اور لکھا ہے اس لیے منہ سے، اور لکھا لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھے کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہاں کھڑا ہے اگر اس کے لب معرفت کو محفوظ رکھتے، ملاوٹ پر ڈال دیتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں، تو خدا کلام یسایہ 56 باب کے اندر کہتا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا، یسایہ 56 باب کے اندر بڑی سخت بات خدا رکھتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر خدا جو خدمت کر رہے ہیں، اگر وہ مل جاتے ہیں چوروں کے ساتھ، اگر وہ مل جاتے ہیں کسی اور کے ساتھ، تو یہ شاید 56 بات سنیے گا سب 56 بات اس کا خدا مطلب کلام کے اندر اس کی 10ویں لکھا ہے اس کے نگہبان اندھے اور سب جاہل ہیں، وہ سب گونگے کتے ہیں۔ سنیے، ڈریے خدا کے کلام سے۔ جب آپ خدمت کرتے ہیں اور چوروں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، جب آپ خدمت کرتے ہیں خدا کے ہدیہ کو، اور خدا کہتا ہے میں تجھے گھٹا ڈالوں گا، تیری نعمتوں کو معلوم کر ڈالوں گا، تیرے اناج کو معلوم کر ڈالوں گا، اور جب تم ناپاکی میں میری حضوری میں آتا ہے، بے شک جب آپ ناپاک کرتے ہیں اپنے رویوں سے، اپنے قدموں سے، اپنے ہدیوں سے، تب خدا کا غضب بھڑکتا ہے۔ اور جب خدا کا خادم دروازہ بند نہیں کرتا، اس نے کہا کاش کوئی ایسا ہوتا جو دروازہ بند کر دیتا اور تو ابس آگ ہدیہ لوٹ مار کا اور
گناہ کا میرے میز پر نہ لاتا۔ اگر خادم بھی ایسا نہیں کرتا تو سنیے آج خدا اس سے بھی کیا کہتا ہے۔ اگر وہ نہیں معرفت کو محفوظ رکھتا، خدا کلام کہتا ہے یہ کیسے ہیں، یہ وہ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں، جو پڑھے رہتے ہیں اور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور خدا کا زندہ کلام میں آگے نہیں پڑھوں گا، بڑا سخت لفاظ لکھے ہوئے ہیں، میں آگے آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نتان چرواہے ہیں، وہ اپنی راہ کو پھرے اور ہر ایک نے اپنا ہی نفع ڈھونڈ لیا۔ میٹھی 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 میٹھی، کوئی گل نہیں، یسوع کھلوتا ہے گیا جو خط کرا کے نہیں کھڑا ہے۔ وہ ان کے لیے کھڑا ہے جو یسوع میں مرتے ہیں، جو یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، جو یسوع کی تمجید کرتے ہیں، جو یسوع کی بات سنتے ہیں، جن کے اندر یسوع کا دل ہے، جن کے اندر یسوع کی تمجید ہے، جن کے اندر اس کا کلام ہے، اور جو یسوع کی مانند ہے انہی کے لیے وہ کھڑا ہے۔ جو شیطان کی مانند ہے ان کے لیے نہیں کھڑا، ان کے لیے وہ کہتا ہے ابھی گیت آپ نے کہا ان کو تو اس نے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہی میں آپ کی زندگی کے اندر اور باتیں بھی تھوڑا کلام میں پر ٹائم ہے، اس کو میں لے کے جاؤں گا تھوڑا آگے آپ کی زندگی کے اندر۔ خدا کا زندہ کلام آپ اعمال کے اندر اس کا 5واں باب اس کی 1 سے 11 پڑھتے ہیں تو وہاں حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی سنتے ہیں۔ بہت لوگوں نے سنی، کیا کیا انہوں نے خدا کی حضوری میں ہدیے کو ٹھہرایا اور پھر اس کے اندر چوری کر لی۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے ہدیے کے اندر کیا کر لی؟ چوری کر لی۔ اور پالوس رسول کا خدا کا کلام یہاں پر ہمیں سکھاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا، اور جب آپ نے چوری کی تو کیا ملا ہمیں؟ کیا ملا؟ خدا نے انہیں گٹا دیا، خدا نے انہیں ختم کر دیا، گھر پہ چراغ کر ڈالا۔ اس نے کہا کب تک؟ جب تک یہ میری لائف تمجید نہ کرے، یہ سنسان رہیں گے، گھر پہ چراغ رہیں گے، نعمتیں معلوم رہیں گی اور میں انہیں گھٹا ڈالوں گا۔ سنیے جو خدا کی گھر کی خدمت کرتے ہیں، میں نے بھی اس پورے کو پہلے نہیں پڑھا، اور خدا کا کلام کے اندر لکھیے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ اور زبور نفیس 51 باب جو اس کے زبور 51 کے اندر اس کی میں لکھا ہے، اے خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے۔ آپ کے ہونٹ بند ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، آپ گاتے نہیں ہیں، آپ تالیاں نہیں بجاتے، آپ جھومتے نہیں ہیں۔ اور کیا زبور نفیس کہتا ہے خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرا منہ تیری ستائش کرے گا۔ اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو ہدیہ سے خوش نہیں ہوتا، ورنہ میں ہدیہ تیرے حضور میں رکھتا۔ اور کہتا ہے تو خوش ہوتا ہے اس سے خستہ دل سے، اور خدا کی حضوری میں جو کہتا ہے لکھا ہے تو خستہ روح کی قربانی کو مقبول کر۔ وہ دل جس کے اندر تیری تمجید ہے، وہ دل وہ روح جو حلیم ہے، جو تیرے ساتھ چلتی ہے، ایسی حلیم روح قربانی کے لیے تجھے مقبول ہے۔ داؤد کے بادشاہ کا بڑے ہدیے تھے اس کے پاس، اس نے کہا میرے منہ کو کھول تاکہ میں تیری تمجید کروں، تیری ستائش کروں، تیری حمد و ثنا کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں تو ہدیوں سے خوش نہیں ہوتا، تو خوش ہوتا ہے ایسی روح کی قربانی سے جو تیرے ساتھ چلتی ہے، جو حلیم ہے، جس کے اندر تیرا خوف، تیرا ڈر ہے۔ قربانی یاد رکھیے خدا کو مقبول نہیں ہے، یہ میں کی بات آپ کی زندگی کے اندر رکھا ہے۔ اور کرنتھیوں اس کی زندگی کے اندر آپ یہ بات سنیے گا، اور لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 29ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ جو کھاتے اور پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے۔ جو کھاتے اور پیتے وقت یعنی روٹی کھاتے اور خدا کے خون سے پیتے ہوئے، آدھی بات نہیں لکھی ہوئی، صرف کھاتے کھاتے نہیں لکھا ہو، لکھا ہے میرے ساتھ کانوں کو کھول کر رکھیے گا، سن کے جائیے گا۔ اگر آج یسوع کو پہچان کر نہیں گئے تو نعمتیں معلوم نہیں رہیں گی، اولاد گھٹتی چلی جائے گی۔ آج اگر خدا کے کلام کو سن کر دل میں اتار کر نہیں گئے تو پھر خدا کہتا ہے خدا کے گھر کے اندر بغیر تیاری کے آئیں گے۔ تو اس نے کہا جب تو جانتا ہے
کہ ضیافت میں جاتا تم نے تیاری کیوں نہ کی؟ اس کو اٹھاؤ اور وہاں پھینک دو جہاں دانتوں کا پیسنا ہے۔ تیاری کیوں نہ کی تم نے؟ اگر کلام سنے ہوئے بغیر تیاری کے خدا کے گھر میں آتے ہیں تو بے شک اس کو ناپاک کرتے ہیں۔ جب ناپاک کرتے ہیں تو بے شک خدا کہتا ہے بڑھاؤں گا نہیں، گھٹا ڈالوں گا، تیرے چراغ کو بتا ڈالوں گا، تیری نعمتیں معلوم کر دوں گا، تیرے بازو توڑ ڈالوں گا تاکہ تو کار نہ کر سکے۔ اور خدا جب ہمیں گھٹاتا ہے ہماری اولاد کام کرنے سے باقی ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے۔ اور خدا کا کلام لکھا ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا کے بدن کو نہ پہچانتے ہو وہ اس کے کھانے اور پینے سے سزا پائیں گے۔ اسی سبب سے سنیے، اب بڑے شوق سے پاک شرم میں آتے ہیں، شاعر ربانی لیتے ہیں بڑے شوق سے۔ سنیے، خدا نے کہا جو ناپاک کرتا ہے میں اسے بڑھاؤں گا نہیں۔ جو ہدیہ نے جب ایلی کہن کے بیٹوں نے ہدیے ناپاک کیے، خدا کے میز کو ناپاک کیا، خدا نے گھٹا ڈالا۔ اور رون کے بیٹوں نے جب خدا کے میز کو ناپاک کیا اسے انہیں بھی گھٹا ڈالا۔ اور کلیسیا سے پالوس کہتا ہے جو کھاتے پیتے وقت خدا کی میز کے اوپر کھاتا ہے اس سے پیتا ہے اور خدا کو نہیں پہچانتا ہے۔ اور لکھا ہے اس کے اندر اس کے سبب سے خدا نے کہا میں گھٹا ڈالوں گا۔ لکھا ہے اسی سبب سے تم میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں اور بہت سے سوگے یعنی مر بھی گئے ہیں۔ جب بغیر تیاری کے اٹھ کر خدا کی میز کے پاس آ جاتے ہیں، اس میں کھاتے اور پیتے وقت خالی کھانا نہیں لکھا ہوا، روٹی کھاتے اور یسوع کا دودھ پیتے وقت۔ اور لکھا ہے اسی سبب سے وہی بات ہے جو کلام کے شروع میں نے آپ کو بتائی۔ اس نے کہا میں گھٹا ڈالوں گا۔ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں، اس بات کو سوچے بغیر کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خدا کی روٹی کو، اس کی مہک کو، اس کے میز کو، اس کی ہر طرح کے پاکیزگی کو، اس کو کیا میں ناپاک کر رہا ہوں؟ اس نے کہا اسی سبب سے یہ تیرے لیے برکت کا باعث نہیں ہوگی، تو کمزور ہوگا، تو بیمار ہوگا اور اسی کے سبب سے تو گھٹ جائے گا، سو جائے گا۔ میں آپ کی زندگی میں اس بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کی حضوری میں ایسی ٹوٹلے آتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ میں برکت کرنے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری برکت معلوم ہو جائے۔ اس نے کہا ناپاک کرے گا تو برکت کیا ہو جائے گی؟ معلوم ہو جائے گی۔ کان لے کر رکھیے گا خدا کا کلام۔ خدا نے یرمیا سے کہا کہ میں نے انہیں ایسی سرزمین پر رکھا، ایسی سرزمین پر لایا کہ یہ میرے پھل کھائیں اور اس میں داخل ہوں، لیکن تم نے میری زمین کو ناپاک کر ڈالا۔ خدا نے یہ گھر آپ کو اس لیے دیا کہ آپ اس سے شفا لیں۔ اس نے کہا میں نے اس لیے ان کو بنایا، اور آپ کو بھی خدا نے بنایا ہے، آپ کو قوموں سے الگ کیا ہے۔ اس نے کہا تم شاہی کنوں کا فرقہ، میرے خون خریدے ہوئے ہو، اب تم اپنے نہیں میرے ہو گے، کیونکہ خون کی قیمت دی گئی ہے۔ اور اس نے کہا بنی اسرائیل کو اس باغوں کے لیے رنگ میں لایا، خدا بھی آپ کو اس گھر کے اندر لایا، اور اس نے کہا تاکہ اس کے میوے کھائیں، اس کے پھل کھائیں، خدا بھی آپ کو اس گھر میں لایا تاکہ شفا پائیں، زندگی پائیں، نعمتیں پائیں، آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں پھلدار ہوں۔ لیکن کس نے کہا انہوں نے میرے گھر کو ناپاک کیا۔ اور خدا کا کلام یرمیا 16 باب کی 18 میں کہتا ہے اس لیے کہ انہوں نے ایسا کام کیا میں ان سے دگنی، لکھا ہے میں ان کو دگنی سزا دوں گا۔ خدا نہایت غصہ کرتا ہے جب آپ اس التار کو، اس میز کو، اس کی ہدیوں کو، لیکن بے شک ایلی کاہن کے بیٹے کاہن تھے لیکن خدمت کرتے تھے، لیکن خدا کو نہیں جانتے تھے، خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ہدیوں کے اوپر ہاتھ ڈالا، لوگوں نے ہدیے ڈالے چھوڑ دیے۔ اور ہمارے گھر کے اندر بھی بڑے 2 میز بھرے ہوتے تھے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں یہاں کہاں کیا ہوا تھا، کہاں گئی وہ شکرگزاری۔ اور خدا کہتا ہے میں دگنی سزا دوں گا۔ اور خدا کا زندہ کلام اس نے کہا اس لیے کہ انہوں نے میری میراث کو ناپاک اور مکروہات سے بھر ڈالا۔ یہ خدا کی میراث ہے جو اس نے آپ کو دی ہے، تاکہ آپ اس کی اچھے پھل کھائیں،
تاکہ اچھے میوے کھائیں، کمزور ہڈیاں زور پکڑیں، بیمار شفا پائیں، تاکہ بچے خدا کی حضوری میں پھلدار ہو، تاکہ ہاتھ برس کے نیچے نہ رہے، مٹی سے اناج خالی نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے دھوم نہیں سر ٹھہرایا ہے۔ یہ کیسا سر ہے جو شیطان کے قدموں کے نیچے جھکا ہوا ہے؟ بے شک جب ہم خدا کو نقصان پہنچاتے ہیں، خدا ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، خدا ہماری مخالفت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس نے کہا جو کھاتے پیتے وقت مجھے نہیں پہچانتا۔ جب خدا کی شکر گزاری میں سکھائیں، جان کر کھائیں کہیں میں اس کو ناپاک تو نہیں کر رہا۔ اگر ناپاک کر رہا ہوں تو پھر اس نے کہا کمزور بھی ہوگا، بیمار بھی ہوگا اور سو بھی جائے گا، موت کے حوالے بے چراغ ہو جائے گا، نعمتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اور خدا کا ذکر کلام کے لیے آخری بات جو آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہوں، خدا کا کلام پھر بھی کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ سنیے، خدا اتنا ڈانٹنے کے باوجود، اتنا غصہ کرنے کے بعد اس کے 20 باب 14 آیت میں کہتا ہے، میرے ساتھ خدا ان فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل جب میں تیری بری روشوں سے، اور خدا کا ایک خادم مائنڈ لکھتا ہے انسان نے اپنی روشیں اتنی بگاڑنی ہے، اتنی بگاڑنی ہے کہ اب اس کا علاج نہیں رہا، اور جب اس کی بیماری لاعلاج ہو گئی ہے تو یہ سزا خدا کی طرف سے ہے۔ جب آپ اپنی عادتیں اتنی بگاڑ لیتے ہیں، آپ گاتے نہیں ہیں، آپ جھومتے نہیں ہیں، تمجید نہیں کرتے، قرآن کو سنتے نہیں ہیں، پاؤں کے نیچے لوٹ ڈالتے ہیں، تو پھر کہتا ہے میں تجھے برکت۔ آپ زندگی میں دیکھیں اپنے آپ ہر روز سنڈے کو خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، ہر روز دعا کرتے ہیں، پھر خدا آواز کیوں نہیں سنتا ہے؟ پھر خدا جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں خدا تیرا کاروباری نہیں کہ تو سن نہ سکے، تیرا ہاتھ چھوڑنا نہیں تو مجھ بچا نہ سکے، نہ خدا کا پیغام سنتا ہے نہ اس کا ہاتھ بچاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا جب تو مجھے ناپاک کرے گا میں تیری نہیں سنوں۔ خدا پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے، کہتا ہے بنی اسرائیل سے تیری بری روش اور بد عمالی کے مطابق میں تجھ سے سلوک نہیں کروں، بلکہ لکھا ہے بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا تاکہ تم جانو کہ میں تمہارا زندہ خدا ہوں۔ اور عیسیٰ کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا لکھا ہے عیسیٰ 53 باب میں کہتا ہے حالانکہ ہم سب بھیڑوں کی مان پھٹک گئے، اور ہم سب لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مان پھٹک گئے اور ہم میں ہر ایک اپنی راہ کو پھر۔ آج بھی آپ اپنی راہ کو پھر اپنی راہ سے شفا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہم بھٹک گئے اور ہم سب نے اپنی راہ کو پھرا، لکھا ہے خداوند نے ہم سب کی برکتاری اس پر لا دی۔ خدا کہتا ہے میں اپنی نام کی خاطر پھر بھی تم سے پیار ہے، تمہاری بدکرداری کی وجہ سے نہیں، تمہارے رویوں کی وجہ سے نہیں، کہتا ہے اپنے مبارک نام کے وسیلے سے۔ اور عیسیٰ کہتا ہے اس نے محبت کا اظہار کیسے کیا؟ ہم تو بھٹک گئے تھے، ہماری راہیں بھٹک گئی تھی، لیکن اس نے اپنے لکھا ہے خداوند نے ہماری سب بدکاری اس پر لاٹ دی، اور لکھا ہے اس کو تحقیر کی گئی، اس نے کہا اس کی قدر نہ